بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام دیکھنے چاہنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک پوائنٹ اسٹوڈیو سے پروگرام مدحت کے پھول کے ساتھ آپ کا میزبان محمد طارق رضا قادری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ بروز قیامت ان کو جنت میں جانے سے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر، میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جا کر گلیوں اور بازاروں میں یہ اعلان کر دو۔ پھر آپ نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے۔ کیسا حسن سلوک؟ کہ جس طرح جس محبت سے اور جس چاہت سے اور جن مصیبتوں سے گزر کر والدین نے ہماری پرورش کی، ان سے بڑھ کر ان کا ادب کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے، ساری زندگی ان کو اف تک نہ کہا جائے، یہ والدین سے حسن سلوک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص والدین سے حسن سلوک کرتا ہے بروز قیامت جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا، دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو گیا کہ جس طرح ایک تھن میں سے دودھ نکلے اور اس دودھ کا دوبارہ اس تھن میں جانا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ایسی توبہ کرتا ہے بروز قیامت جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تیسری وہ عورت کہ جس کی ساری محبتیں اپنے خامند پر نثار ہو جائیں، اور وہ عورت اس حال میں اس دنیا سے جائے، اس حال میں وہ مرے کہ اس کا خامند اس پر راضی ہو، بروز قیامت اسے بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ چوتھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ چوتھا وہ شخص کہ جس کی ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر بندہ لقمہ حرام سے بچے، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی تھوڑے ہوں اور اولاد زیادہ ہو پھر لقمہ حرام سے بچنا یہ بہت سعادت کی بات بھی ہے اور بہت آزمائش طرف معاملہ ہے۔ ناظرین کرام، تو اس موقع پر اولاد زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس موقع پر حرام سے بچا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ ان کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا، بروز قیامت اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اور اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ہوتی ہے، آپ جلدی جلدی نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ ہر روز آپ کا یہی معمول ہے، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے آپ فوراً اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو درداء کیا بات ہے کہ جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے آپ فوراً گھر کو چلے جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ دل میں اترنے والی ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ پاک میں آج کل کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور صبح سحری کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے کو سلام کرنے کے لیے آتی ہیں، اور میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میرے گھر میں جھکی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی ہوا آتی ہے اس میں سے کھجوریں ٹوٹتی ہیں اور میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں۔ میں جلدی جلدی نماز ادا کر کے اسی لیے گھر چلا جاتا ہوں
کہ میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ان کھجوروں کو اٹھاتا ہوں اور اپنے ہمسائے کے گھر پھینک دیتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تھوڑا دیر کر دوں اور میرا کوئی بچہ اٹھے اور ان کھجوروں کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال کر کھجوریں کھا لے. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت ایسی کروں. تو ناظرین کرام دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کیا خوبصورت ہمیں درس ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا کیسا خوبصورت مزاج تھا. تو ناظرین کرام اولاد کی تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر اولاد بچپن میں کوئی گناہ کا ارتکاب کرتی ہے تو ان کی ادھر بھی حوصلہ شکنی کی جائے. یہ اولاد کی تربیت میں والدین کا حق ہے اور اولاد کی تربیت میں اساتذہ کا بھی بہت اہم کردار ہوتا ہے. انشاءاللہ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس شخصیت کو آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے میں ان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں. آج کے میرے مہمان ہیں بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو، ایسا انداز گفتگو جو سماعتوں سے ہوتا ہوا دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے اسلام پر بھی اور تاریخ پر بھی. میرے بہت ہی معزز و محترم شعبہ تدریس سے آپ وابستہ ہیں جناب محمد حبیب سلطان نشاہی صاحب. السلام علیکم. میں جی آپ کو اپنے پروگرام بدعت کے پھول میں خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور آج کے میرے دوسرے مہمان بہت ہی خوبصورت تواضع انداز کے مالک، بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب محمد علی رضا حسان صاحب. السلام علیکم. میں جی آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو ناظرین اکرام سوالات کا سلسلہ سر حبیب اللہ حبیب سلطان نشائی صاحب سے شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کی بزم کا آغاز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے کیا جائے. تو علی رضا حسان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، انشاءاللہ وہ نعت پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی بسم لازار پھرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. عرس گلی کا گدا ہوں میں جس میں واہ واہ کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. وہ صوبے لالزار پھرتے ہیں اور جو تیرے در
جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں یہ خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں۔ واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب علی رضا حسان صاحب جو کہ کلام اعلیٰ حضرت سے آج کی بزم کا آغاز فرما رہے تھے، اور کلام اعلیٰ حضرت میں جو انہوں نے مقطع اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، لیکن عاشقوں نے اپنی زبان میں کہا کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا کیونکہ تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع تھا تربیت۔ تو چلیے سوالات کا سلسلہ ہم اپنے مہمان جناب حبیب سلطان نوشاہی صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ حبیب بھائی، چونکہ آج ہم نے تربیت جو موضوع ہے یہ رکھا ہے، تو آپ بھی الحمدللہ ایک استاد ہیں اور شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، بچوں کی تربیت آپ بڑے اچھے سے الحمدللہ کر رہے ہیں، اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ تربیت کیا ہے اور تربیت کی کیا کیا اقسام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مدحت کے پھول میں آمد پر جناب طارق رضا عطاری صاحب، جناب طیب قادری صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ جنا چیز کو اس سعادت سے نوازا۔ اور آج جو ٹاپک ہے تربیت کے حوالے سے، تو تربیت ایک بہت بڑا مفہوم رکھنے والا ایک لفظ ہے، جس کو میں اگر چند الفاظ میں اگر بیان کرنا چاہوں تو کچھ میں یوں کہوں گا کہ غیر اخلاقی اقدار اور غیر اخلاقی معاشرے کو کے اندر رہتے ہوئے ایک بہترین معاشرہ پروان چڑھانا اور اخلاقی اقتدار کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے اخلاق کو اور ان کے مزاج کو درست کرنا تربیت کا ایک مادہ کہلاتا ہے۔ بہت خوب۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ویسے تو صوفیہ نے بہت زیادہ اس کی اقسام جو ہیں وہ بیان کی ہیں، لیکن اس کی جو دو اقسام ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ میں اس کو کچھ یوں بیان کرنا چاہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتی ہے کہ تم خود اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں ایک اقتباس دوں حدیث پاک سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک حدیث پاک ہے جس کی روایت ہمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی تھی، ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے ان کے بچوں کو 3 کھجوریں عطا کی، کیونکہ وہ ٹوٹل 3 لوگ تھے۔ اس کی ماں نے کیا کیا، ایک کھجور خود بچے کو دی، ایک بچے کو، اور دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور تیسری کھجور ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئی۔ جب دونوں بچوں نے دونوں کھجوریں کھا لیں اپنے اپنے حصے کی، اور بڑی اضطرابی حالت میں اور کیفیت میں اپنی ماں کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہیں کہ اب وہ کھجور کا کیا کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی بڑی تذبذب میں دیکھ رہی تھی اب یہ کیا کرتی ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کھجور کو درمیان میں سے کاٹا، ایک بچے کو دے دی اور ایک دوسرے بچے کو، یعنی وہ ایک کھجور اپنی کھا چکے اور آدھی پھر ان کو عنایت کر دی۔ اور جب وہ وہاں سے چلی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں یہ واقعہ دیکھ کے بہت حیران، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو میرے آقا وہ بڑی حیران کن کیفیت میں تھیں کہ اس ماں نے خود کیوں نہیں کھایا وہ کھجور کا ٹکڑا۔ تو جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تربیت ہے، اور اس کے اندر تربیت کا جو عنصر نکلتا ہے وہ ہے حسن اخلاق۔
بچوں کے ساتھ بچوں کو بانٹنے کا طریقہ بتایا، کیونکہ وہ ماں کی ممتا کے علاوہ بھی اگر ہم لوگ اسے دیکھیں تو والدین کو تربیت کے اندر یہ چیز بچوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ حسن اخلاق اور معاشرے کی جو اقتدار جو آج کل جو بہت زیادہ ناپید ہو چکی ہیں ان کی جانب بچے کی توجہ جو ہے نا انہوں نے مبذول فرمائی۔ اگر ان کی اقسام میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو باطنی جو ظاہری ہیں اس میں لباس آ سکتا ہے، تعلیم آ سکتی ہے، بچے کی وضاحت جو ہے نا رہن سہن آ سکتا ہے، لیکن جو باطنی ہے اس میں دو چیزیں آتی ہیں، اس میں بچے کا اخلاق اور بچے کا عقیدہ جس پہ خاص فوکس کرنا چاہیے۔ آج کل ہم معاشرے میں دیکھیں ظاہری اقدار کے اوپر تو ہر والد جو ہے، ہر والدہ جو ہے وہ بچے پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، لیکن جو باطنی اقتدار ہیں اس پہ بالکل ناپید ہو چکی ہے، کسی کی توجہ نہیں ہے، عقیدے کے لحاظ سے اور اخلاق کے لحاظ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ناپید ہو چکی ہے، دور ہوتے جا رہے ہیں، صرف ظاہری کی طرف ہی سب زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ بچوں کی ڈریسنگ کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، بچوں کی تعلیم کا جو دنیاوی تعلیم ہے اس کا زیادہ ہم لوگ خیال رکھ رہے ہیں، اور ہم نے ٹوٹل جتنی بھی اپنی ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کے ہم لوگوں نے جو مادر علمی ہے یا جو استاد ہیں ان پہ ہم لوگوں نے ڈال دیا کہ بچہ اگر ہمارا سکول میں جا رہا ہے اس کی لینگویج بھی وہ درست کریں، اس کی تربیت بھی وہ درست کریں، ہمارا کوئی معاملہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ اس لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا خلا جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ دوسری جانب دیکھیں تو جو اساتذہ ہیں وہ آج کل ان کا صرف فوکس فیس کے اوپر ہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کے بچے کی اخلاقی اقتدار ہیں، وہ اس وجہ سے بچے کو کچھ نہیں کہتے کہ بچہ اگر فرض کرے میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، لیکن الحمدللہ میں ایسا نہیں کر رہا، لیکن میں نے دوسرے لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر ایک بچہ ایک استاد کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بچہ ایک غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو اس کو اسکول اور کالج سے وہ لوگ نکالتے نہیں ہیں، صرف اس وجہ سے یار اگر یہ بچہ چلا گیا تو ہماری فیس جو ہے نا وہ کم بڑھ جائے گی۔ اس لحاظ سے اگر والدین تربیت کے حوالے سے خاموش ہیں تو اساتذہ بھی خاموش ہو چکے ہیں۔ تو ہم لوگ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ بالکل اخلاقی اقتدار کے لحاظ سے اور عقیدے کے لحاظ سے بالکل بیچاری جو ہے نا، یعنی ہر ایک اگر والدین ہیں اگر اساتذہ ہیں ان کا اس وقت فوکس جو ہے نا ظاہری تربیت پہ لگا ہوا ہے اور باطنی تربیت میں ایک بہت بڑا خلا ہے، کسی کا جو ہے نا اس کی جانب جو ہے نا اسی وجہ سے یہ باطنی تربیت میں خلا بہت بڑا خلا آ چکا ہے جس کا شاید پورا ہونا ناممکن ہو چکا ہے آنے والی نسل کے لیے، اور یہ خلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی کے دل میں اچھے والدین بھی دنیا میں ہیں، اچھے خاندان بھی ہیں جو اس لحاظ سے اپنے بچوں کی ایک اچھی تربیت کر رہے ہیں، اخلاقی لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، لیکن میجورٹی آج کل معاشرے کے اندر میں بحیثیت استاد دیکھ رہا ہوں یہ بہت بڑے خلا اور بڑی خامی پائی جا رہی ہے۔ حالانکہ میں اگر اسٹوڈیو کی وساطت سے پیغام دینا چاہوں تو وہ یہ ہے تربیت کی ساری ذمہ داری والدین کے اوپر ہے۔ اساتذہ میں ایک مثال اگر آپ لوگوں کو دوں تو سونا بظاہر گولڈن نہیں ہے یا اس کا کلر یہ نہیں ہے، وہ کالے کلر میں پیدا ہوتا ہے، جوہری اسے نکھارتا ہے۔ تربیت والدین نے دینی ہے اور اس کو جو نکھارنا ہے اس میں جو کانٹ چھانٹ کرنی وہ اساتذہ نے کرنی ہے۔ اگر ہم پوری ذمہ داری اساتذہ پہ لگا دیں ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ استاد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی تربیت والدین کر رہے ہیں، میرا مقصد صرف کتاب پڑھانا ہے اور علم دینا ہے، والدین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ ان کو فیس دے رہے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی کریں گے، اور دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال کے خود جو ہے وہ ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک اچھا انسان بنانے میں والدین اور اساتذہ کا بالکل برابر کا کردار ہے، لیکن دونوں آپ ایک دوسرے کی جانب جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں ڈال کے اور خاموشی کے عالم میں تماشائی بنے ہوئے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان آنے والی نسل کو ہو رہا ہے جو ان تمام خرابیوں کا مجموعہ ہے۔ میں بحیثیت استاد کالج میں دیکھ رہا ہوں یہ تمام، اور یہ جو غیب پایا جا رہا ہے یہ بہت بڑا غیب پایا جا رہا ہے۔ آپ کے منہ کے سامنے تو ہر بچہ اخلاقی، اور یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ بالکل مثلاً میں ایک مثال دوں آپ کو، اگر ہم لوگ گھر میں ایک بچے سے ہم لوگ مانگتے ہیں نا پانی اپنی بیٹی سے مانگتے ہیں، اپنے بیٹے سے مانگتے ہیں، تو اس کا وہ رجحان نہیں ہے جو باہر ہے۔ اگر وہی ہم لوگ کالج کے اندر اس سے مانگیں وہ بڑے اچھے انداز میں گلاس کو صاف کرتا ہے، بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ جیسے ہمیں پیش کر رہا ہے ایسے اپنے والدین کو پیش نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غیب والدین نے خود دیا ہوا ہے۔ حالانکہ میں نے ایک روایت سنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا اخلاق سب سے اچھا ہے جس کا گھر میں اخلاق اچھا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، تربیت پر بہت ہی حسین گفتگو جاری تھی، ایک وقفہ ہمارے درمیان حائل ہے، ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔
حسنت جميع خصاله صلوا جی وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ آج کا ہمارا موضوع تربیت کے حوالے سے ہے اور ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہوئی ہے جناب حبیب سلطان مشائی صاحب کو. تو تربیت پر بہت ہی حسین گفتگو آپ نے فرمائی, تو دوبارہ ان کی طرف ہی چلتے ہیں, سوالات کل سے شروع کرتے ہیں. حبیب بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا تربیت کے حوالے سے والدین کا جو کردار ہے, تھوڑا آپ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین کا کردار اصل میں تربیت پوری والدین کے ذمے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے لگائی ہوئی ہے جی. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن ایک عورت تشریف لائی اور اس نے آگے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کل لے کے آنا ساتھ, میں اس سے بات کروں گا. وہ بڑی اضطرابی کیفیت میں گھر میں رہی, ساری رات اس کی کروٹیں لیتے گزر گئی کہ پتہ نہیں کون سی بڑی بات فرمائی جائے گی جو میرے بچے کے ایک رات کا وقت اور دن کا وقت جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لیا. جب وہ کل اگلے دن جب وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائی تو فرمایا یا رسول اللہ میں کل حاضر ہوئی تھی اپنے بیٹے کے لیے, تو یہ گڑ بہت کھاتا ہے تو آپ اسے ذرا نصیحت فرما دیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا گڑ کم کھایا کرو. وہ عورت دیکھتی رہی بڑی عجیب تذبذب کی نظروں میں کہ شاید کچھ اور فرمایا جائے, شاید کچھ اور فرمایا جائے. لیکن پھر اس نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہی بات آپ نے فرمانی تھی کل بھی فرما سکتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں نے گڑ خود کھایا ہوا تھا. یہ اس مثال کو اگر ہم لوگ اب آج کل کی دنیا میں چلیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہر گھر کے اندر مغرب کے بعد عشاء کے بعد جیسے لوگوں کو وقت ملتا ہے گیدرنگ ہوتی ہے, اور اس گیدرنگ کے اندر والدین بچوں کو صرف سکھاتے ہی یہ ہیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر اپنے بڑوں سے جھوٹ کیسے بولنا ہے, منافقت کیسے رکھنی ہے. لازمی بات ہے جب بھی گھروں کے اندر میجورٹی گیدرنگ جب بھی ہوتی ہے تو لوگ آپس میں ڈسکس رشتہ داروں کی باتوں ہی کرتے ہیں, فلانے نے یہ کر دیا. ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے درمیان میں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے منافقت معاشرے کے اندر, بچوں کے دل میں بھی وہ نفرت پیدا وہ نفرت ہی منافقت ہے. بچوں کو ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ دوسروں کا بغض ہم نے اپنے اندر کیسے پیوست کرنا ہے. اور پھر بچے وہ کتاب ہم اپنے ہاتھوں سے لکھوا رہے ہیں بچوں کی, جیسے وہ صوفیہ فرماتے ہیں نا گڑھا جب کھودا جاتا ہے اصل میں اپنے لیے دوسروں کے لیے نہیں ہم لوگ کھود رہے ہوتے, اپنے لیے کھود رہے ہوتے ہیں. جیسے اس واقعہ میں صاحب فرماتے ہیں دھوکے کو اپنے مالک سے بڑی محبت ہوتی ہے, وہ مڑ کے اپنے مالک کے پاس ضرور آتا ہے. آج ہم لوگ اگر والدین اس لحاظ سے بچوں کی تربیت نہیں فرما رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک ادارہ ہی بند ہو چکا ہے مدتوں سے, بہت بڑا گیپ آ چکا ہے تربیت کے حوالے سے. میں بحیثیت استاد آپ لوگوں کو بتاؤں تو جب میں آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے پاس جب والدین آتے ہیں نا اپنے بچوں کے حوالے سے کسی بھی ایشو کے حوالے سے تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یار ان لوگوں کی اگر لینگویج کی ٹون یہ ہے کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا, کہ وہ ایک ادارہ ہی, حالانکہ یہ ساری ذمہ داری والدین کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس حوالے سے کر رہے ہیں. جو میں تو اکثر بچوں کے اندر کھڑا ہو کے لیکچر کے دوران بچوں کو یہ بتا رہا ہوتا ہوں بیٹا دیکھو میری بات سنو, آپ کے والدین ایک کتاب لکھ کے جا رہے ہیں, آپ لوگوں نے اسے پڑھنا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو کتاب آپ لوگوں کے والدین لکھیں, مثلا ہم لوگ کہیں ہم لوگ گندم کی فصل لگائیں اور کل ہم اس سے چاول لیں, ایسا کبھی بھی جو ہے وہ ممکن نہیں. تو یہ والدین کا کردار تھا. اور والدین کے بعد ایک اہم جو کردار وہ استاد کا بھی ہے, اور چونکہ آپ بھی استاد ہیں, آپ کی نظر میں اس تربیت میں استاد کا کتنا کردار ہے؟ استاد کا کردار یہ ہے, میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا بچہ 8 سال کی عمر تک اس نے جو بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے, جو اس کا مائنڈ تیار ہونا ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے. استاد ایک جوہری کی طرح ہوتا ہے جس نے صرف اس کو نکھارنا ہے. استاد تربیت نہیں کر سکتا, نوک پلک سیدھی کرنی صرف اور صرف. اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ استاد تربیت کرتا ہے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. ہاں نکھارتا ضرور ہے, صحیح نکھارتا ضرور ہے, لیکن نہیں ہے اس کی ایک مثال سے اگر میں ظاہر کروں, یعنی تربیت والدین نہیں کرنی ہے, اس تربیت کو نکھارنا, اس کو نکھارنا صرف اور صرف استاد نے ہے. لیکن آج کل جو ساری ذمہ داری ہے وہ ایک معلم کے اوپر ڈال دی گئی ہے کہ استاد ہی بچوں کو. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑا نارمل سا واقعہ. میں آفس میں بیٹھا, ایک دن ایک والد آیا, میں نے اس سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی نے ایک ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے. تو وہ مجھے کہتے ہیں سر تو ہمیں کیوں بلایا آپ نے,
میں نے کہا جی میں نے آپ کو اس لیے بلایا کیونکہ آپ اپنی بچی کی تھوڑی سی تربیت کریں، اس کو سمجھائیں۔ اس نے کہا سر نہیں، ہم آپ کے پاس کیوں بھیجتے ہیں، تربیت ہی ہم نے کرنی تو آپ کے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ استاد کا کردار نہیں ہے، استاد کا کردار اس حوالے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نکھار سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے یہاں سپیڈ بریکر آ رہا ہے، یہاں آپ لوگوں نے آہستہ چلنا ہے۔ چلنا والدین نے سکھانا ہے، استاد نہیں چلا رہا۔ استاد یہ ضرور بتائے گا کہ سپیڈ بریکر ہے کیونکہ وہ ان راہوں سے گزر چکا ہے جن راہوں سے آج ہمارے اسٹوڈنٹ طبقہ جتنا گزر رہا ہے، ان کو صرف استاد یہ بتا رہا ہے بیٹا میں اس راہ سے میں گزرا ہوں، آپ لوگ بھی، وہ بتائے گا یہاں ہڈلز آئیں گی، یہاں سپیڈ بریکر آئے گا، یہاں یہ آئے گا، لیکن وہ چلنا نہیں سکھائے گا۔ چلنا تربیت ہے، وہ والدین سکھائیں گے۔ استاد نے صرف اور صرف بچوں کی تربیت کو نکھارنا ہے۔ جو استاد کی تربیت سے نکھر جاتا ہے معاشرے کے اندر ایک اچھا انسان بن کے آتا ہے، لیکن جو گھر سے ہی بگڑا ہوا آتا ہے، استاد ایک کلاس کے اندر 15 20 40 بچے بیٹھے ہوتے ہیں، انہی میں سے کوئی بیوروکریٹس بن جاتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتے ہیں، معاشرے کے اندر اچھا کردار بن جاتا ہے، کچھ معاشرے کے اندر بد کردار، وہی استاد بڑھا رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ فرق صرف والدین کی تربیت پہ۔ اگر والدین اچھا انسان معاشرے کا سکول کے اندر مکتب کے اندر بھیجیں گے، وہ اچھا انسان بن کے، استاد صرف اسے پالش کرے گا، اس نے سب پہ فوکس کرنا ہے۔ انہی کے اندر سے قائد اعظم نکلے ہیں، انہی کے اندر سے علامہ اقبال نکلے ہیں، سارے اساتذہ کی ہاتھوں سے نکلے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا کردار استاد نکھارے گا ضرور۔ استاد تربیت جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ بچوں کی نہیں کر سکتا۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری تھی، بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے تربیت کے حوالے سے۔ تو پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ علی رضا حسان صاحب موجود ہے، انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ میں آپ سے ہی ملتمس ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ارمغان نیاز پیش فرمائیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، کیا کہنا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے کہ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے اللہ اللہ سیاکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. علی رضا حسان صاحب رفیق ضیاء صاحب کا بہت ہی خوبصورت کلام حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے. تو دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حبیب بھائی ہم نے والدین کی تربیت والدین کے کردار پر بھی بات کی اور استاد کے کردار پر بھی بات کی. کیا والدین اور استاد کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی تربیت میں کار فرما ہوتا ہے؟ جی بالکل. اس حوالے سے آپ تھوڑا سا اس کردار پر بھی روشنی تربیت پر اصل میں ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اپنا اثر جو ہے نا وہ چھوڑتا ہے. میں ایک مثال دوں رہا ہوں آپ کو, بڑا بہترین ایک واقعہ ہے. جی. ایک بادشاہ تھا جس کے پاس 2 اسکالر بیٹھتے تھے. صحیح. دونوں میں ایک دن تکرار ہوگی. وہ کہتا ہے جو تربیت ہوتی ہے وہ زیادہ اہمیت کے عمل ہوتی ہے, لیکن وہ دوسرا کہتا ہے نہیں, معاشرہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر. جب دونوں کی تکرار بڑھ گئی تو بادشاہ نے کہا کہ دونوں جو ہے نا وہ اپنا پریکٹیکل پیش کریں. صحیح. کہ جس کی بنا پر میں کہہ سکوں کہ دونوں میں بہترین جو ہے وہ آرگومنٹس کس کے ہیں یا نظریہ کس کا ہے. صحیح. اس نے کہا جی ہمیں 3 دن کا ٹائم دیا جائے. جو بندہ یہ کہہ رہا تھا جی تربیت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے ایک انسان کے اوپر, اس نے کیا کیا, اس نے یہ بلیاں لی, 3 بلیاں لی, ان کے منہ کے اندر سپون چمچ دیے اور اس کے اوپر موم بتی لگائی اور اس کو جلایا. 3 دن کے بعد سارے دربار کے اندر ایک سناٹا جاری تھا. وہ بندہ اپنا جو ہے نا وہ تجزیہ پیش کرنے لگا, جس نے کہا تھا تربیت انسان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے جیسی تربیت کی ہوتی ہے. وہ بلیاں جب آئیں اپنے اس محل کے اندر آئیں, وہ سیدھا چلتی ہوئی آ رہی ہیں, ان کے منہ کے اندر چمچ اور اس کے اندر موم بتی لگی اور وہ جل رہی ہے. وہ آئی ہیں ایسے سیدھی راہ میں اپنی آئی ہیں اور ویسے ہی انہوں نے ٹرن لیا اور واپس دربار سے باہر نکل گئی ہیں. بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا کہ واقعی تربیت جو ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے انسان کی زندگی کے اندر. دوسرا فلاسفر بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت 3 دن کا مجھے ٹائم دیا جائے اور یہی بلیاں مجھے دی جائیں. میں 3 دن کے بعد اپنا نظریہ پیش کروں گا, پھر آپ بتائیے گا تربیت انسان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ معاشرہ. 3 دن گزرے. 3 دن کے بعد وہی بلیاں ویسے سیم حالت کے اندر دربار میں داخل ہوتی ہیں, چمچ لگا ہوتا ہے, اس کے اندر موم بتی لگی ہوتی ہے. جب وہ ٹرن لینے لگتی ہیں نا واپسی کا, وہ آدمی چوہے چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی وہ چوہے چھوڑتا ہے, بلیوں کو نہیں پتا کہ وہ چمچ کدھر ہے, بلیوں کو نہیں پتا کہ موم بتی کدھر ہے. وہ جھپٹی چوہوں کے اوپر ہلاک کیا اور دربار سے باہر نکل گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا. وہ بندہ فلاسفر آگے سے کہتے بادشاہ سلامت یہ چوہے معاشرہ تھے. جتنی مرضی انسان کی تربیت کر دی جائے لیکن معاشرہ اپنا اثر جو ہے وہ انسان کے اوپر ضرور چھوڑتا ہے, جیسے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر, جیسے آج کل ٹیلی ویژنز کے اوپر ہم لوگ شو دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, جیسے پروگرام آ رہے ہیں, ایون کہ رمضان ٹرانسمیشن بھی آ رہی ہے. تو اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح بے پردگی کا ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے, ہر گھر کے اندر مستورات اسے دیکھ رہی ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تربیت پہ ہمیں مان ہے. کیوں؟ میری اس مثال کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ معاشرہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. وہ اپنے رنگ ضرور چھوڑتا ہے. انسان جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوست ہمیشہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ اللہ واہ. جیسے ہمارے دوست ہوں گے وہی ہمارا دین ہے جس میں ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور وہ دوست کیا ہے؟ معاشرہ. بالکل. ہماری تربیت کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے والدین, کوئی بھی والدین اپنے گھر میں سے یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے بے راہ ربی کا شکار ہو, وہ نشئی ہو, وہ کچھ بھی ہو. ہمیشہ وہ ایک اچھا انسان اسے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو معاشرہ ہے یہ انسان کے اوپر بہت زیادہ. اور دیکھیں میں ایک دوسری بات کہوں, معاشرہ بھی ہم سے ہے. بالکل ایسے ہی.
ہم ہی معاشرہ ہیں. بالکل ہم ہی. اگر ہر انسان اپنی خود احتسابی سیلف جسٹیفیکیشن صرف کرتا رہے تو معاشرے کے اندر کوئی بھی بے راہ روی کا کبھی شکار نہ ہو. یہی معاشرہ ہے اور یہی چیز جو ہے نا وہ معاشرہ انسان کے اوپر جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہو. یعنی ہر ایک انسان معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے تو معاشرہ ایک اچھا قائم کر. بجائے کہ ہم لوگ دوسروں پہ اپنے ذمہ داری چھوڑیں کہ دوسرے اگر کریں, جیسے ہر بندے آج کل خضر علیہ السلام کی جو ہے نا وہ آس میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آئیں وہ ہمیں درست کریں. نہیں, سیلف جسٹیفیکیشن ضمیر بھی انسان کا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر انسان اگر سیلف جسٹیفیکیشن کرنا شروع ہو جائے تو میرے خیال میں معاشرے میں کبھی بگاڑ نہیں پڑے گا. کسی کا بچہ جو بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگا, کسی کا بچہ جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایک ایسا